گاما پہلوان، جسے دی گریٹ گاما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہندوستان کا ایک عظیم پہلوان تھا۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے عظیم پہلوانوں میں سے ایک اور قومی ہیرو کے طور پر مشہور ہے۔ گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو امرتسر، پنجاب میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ ان کا اصل نام غلام محمد تھا اور ان کا تعلق پہلوانوں کے خاندان سے تھا۔ گاما 7 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ یہ ساتوں کے ساتوں بھائی پہلوان تھے اور ان کے والد محمد عزیز بخش بھی ایک نامور پہلوان تھے، اور انہوں نے گاما اور ان کے بھائیوں کو چھوٹی عمر سے ہی ریسلنگ کے فن کی تربیت دی تھی۔ گاما کا خاندان اپنی کشتی کی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا اور دوسرے گاؤں اور قصبوں کے پہلوانوں کو چیلنج کرنے کی روایت رکھتا تھا۔ گاما نے صرف 10 سال کی عمر میں پیشہ ورانہ کشتی شروع کر دی۔ گاما نے اپنی طاقت اور مہارت کی وجہ سے تیزی سے شہرت حاصل کی اور وہ جلد ہی شیر پنجاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس نے مختلف انداز میں کشتی کی، جس میں ہندوستانی طرز کی کشتی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ فری سٹائل ریسلنگ سیکھنے لگا۔ مختلف ریسلنگ ٹیکنیکس کو سیکھنے کے بعد وہ دونوں طرز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ گامے کا ریسلنگ کیریئر 5 دہائیوں پر مشتمل تھا۔ اس دوران وہ 5000 سے زائد میچوں میں ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے ہندوستان بھر کے پہلوانوں کو شکست دی اور ریسلنگ کے مقابلوں میں شرکت کے لیے برطانیہ اور امریکہ سمیت دیگر کئی ملکوں کا سفر بھی کیا۔ گاما کے سب سے مشہور میچوں میں سے ایک 1910 میں اس وقت کے عالمی چیمپئن اسٹینسلس زبسکیوس کے خلاف تھا، جس میں گاما نے صرف 42 منٹ میں کامیابی حاصل کی۔ اس فتح نے گاما کو اپنے وقت کے عظیم پہلوانوں کے طور پر بین الاقوامی شہرت دی تھی۔ گامے نے 50 کی دہائی تک اچھی کشتی جاری رکھی اور 1953 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ اس کھیل میں خاصے سرگرم رہے۔ اپنی پوری کیریئر میں وہ اپنی ناقابل یقین طاقت، رفتار اور تکنیک کے لیے جانا جاتا تھا اور ان کا شمار اب تک کے عظیم پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گاما ہندوستان اور پاکستان میں ایک بڑے قومی ہیرو رہے۔ ایک پہلوان کے طور پر گاما کی لیگیسی اس کی سخت خوراک اور ورزش کے طریقہ کار سے جڑی ہوئی ہے، جس پر اس نے اپنی طاقت اور چستی کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی بھر بہت ہی زیادہ ڈسپلن سے عمل کیا۔ اس نے کبھی شراب نہیں پی اور نہ ہی دوسرا کسی بھی قسم کا نشہ کیا اور نہ ہی گوشت کھایا، اور اس کی سبزی خوراک دودھ، گھی اور میوہ جات پر مشتمل تھی۔ ایک پہلوان کے طور پر اپنے کارناموں کے علاوہ گاما اپنی عاجزی اور اپنے خاندان اور اپنے عقیدے کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک انتہائی سادہ زندگی گزاری اور اپنے طویل اور شاندار کیریئر کے دوران اپنی تربیت اور اپنی اقدار کے لیے واقف رہے۔ آج گاما کی لیگیسی دنیا بھر کے نوجوان پہلوانوں کو متاثر کرتی ہے اور انہیں اس کھیل کی تاریخ کے عظیم پہلوانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ گاما پہلوان کی زندگی کے آخری سال صحت کی خرابی کی وجہ سے گزرے، کیونکہ وہ ذیابیطس اور دیگر صحت کے مسائل کا شکار ہونے لگی۔ اپنی صحت کے مسائل کے باوجود وہ ریسلنگ میں سرگرم رہے اور لاہور میں اپنے جم میں نوجوانوں کو تربیت دیتے رہے۔ گاما پہلوان کا انتقال 23 مئی 1963 کو 85 سال کی عمر میں لاہور میں ہوا۔ ان کی موت کا ہندوستان اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر سوگ منایا گیا اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کیا گیا۔ ان کی موت کے بعد بھی لاہور میں ان کا جم کھلا رہا اور نوجوان پہلوانوں کو ریسلنگ کے انداز میں تربیت دی جاتی رہی۔ یہ گاما پہلوان کی سب سے بڑی خواہش تھی، جس پر آج تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔